کی بات کی جاتی ہے، پابندی کی بات کی جاتی ہے، اور ان باتوں سے مجھے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ مسلمانوں پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے، قرآن پر پابندی لگائی نہیں جا سکتی، قرآن کو ختم ہی نہیں۔ آپ تھوڑے دن بند کر لیجئے، پھر قرآن جاری رہے گا۔ 70 سال تک، جس کو آج روس کہتے ہیں، سوویت یونین اس کا نام تھا، USSR، تو جو ہے کئی کنٹریز کا ایک کنٹری تھا، تو وہ رشیا جس کو روس آپ کہتے ہیں، اس نے 70 سال تک بین کر کے رکھا قرآن مجید۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے باوجود قرآن کی تعلیمات سینہ بہ سینہ، قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں، پورے ختم کر دیے، سینہ بہ سینہ، ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری نسل سے تیسری نسل، 70 سال میں تیسری نسل آ گئی جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا۔ اور اللہ نے اس قرآن کے بارے میں کیا کیا؟ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی زبردست کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ سارے مسلمان قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، سارے دنیا کے انسان قرآن کو مٹانے آ جائیں، ناکام ہو جائیں گے، کہ اس لیے خالق کائنات نے اس کی ذمہ داری لی کہ وہ اس کا محافظ ہے۔ ساری دنیا مل کے اس کے ایک حرف کو نہیں بدل سکتی۔ میں قرآن پڑھتے ہوئے کہیں زبر کی جگہ زیر پڑھ دوں، کہیں فتح کی جگہ کسرہ سے پڑھ دوں، اس کو عرب اعراب اور حرکات کہتے ہیں، اس میں تبدیل لاؤں، ایک بچہ ٹوک دے گا متی صاحب غلط پڑھا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ یہ ختم ہونے والا نہیں، کتنا بھی آپ پکار رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، قرآنی تعلیمات کو پیش کریں۔ آج یہ جلسہ اسی کی کوشش ہے کہ قرآنی تعلیمات کو پیش کی جائے۔ یہ کیسی عظیم کتاب ہے، میں اس بارے میں تھوڑا بتاؤں گا، اور یہ کیسے تبدیلی لاتی ہے، استعمال کیا تبدیلی کی بات۔ یہ انقلاب اصل میں کہتے ہیں تبدیلی کو، اور قلب جو ہے دل کو کہتے ہیں عربی میں۔ اس کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایک حالت میں رہتا، ہمیشہ تبدیلی آتے رہتی۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی اچھائی کی برائیوں کی نہیں۔ اگر تبدیلی اچھائیوں کی آ رہی ہے تو سمجھنا قرآن ہمارے زندگی میں اتر رہا ہے، ہمارے دل پہ اثر کر رہا ہے۔ اگر یہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو سارا قرآن پڑھنا بیکار ہو جانے والا ہے، کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ثواب کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم ایمان لاتے ہیں حضور کی ہر بات پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم پڑھے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا یہ خالی کتاب ثواب نہیں ہے، یہ اصل میں ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اصل میں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ میں بتاؤں کہ یہ کتاب کیسی عظمت والی ہے۔ ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو بھی کتاب لکھتا ہے کتاب کے پیشلف میں لکھتا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو نشاندہی کی جائے، آئندہ جو ایڈیشن آیا جائے گا اس میں تصحیح کی جائے، اس کو کریکٹ کر لیا جائے گا مسٹیک کو۔ یہ کتاب ہے پہلے دعویٰ کرتی ہے کہ یاد رکھ لو غلطی تو دور کی بات ہے، کیا کہا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ارے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا لا مبدل لکلماتہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں آ سکتا قیامت تک۔ حرف تو چھوڑ دو، حرکت زبر تھی تو ساری دنیا زبر سے پڑھے گی، پیش تھا تو ساری دنیا پیش سے پڑھے گی، زیر تھا تو ساری دنیا زیر سے پڑھے گی۔ اگر غلط پڑھے تو روک دیا جائے گا کہ غلط پڑھا جا رہا ہے قرآن۔ یہ کتاب کی کیفیت ہے، یہ ہے عظیم کتاب۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو شک و شبہ سے بالا تھا، تم شک نہیں کرنا، کتاب ہے لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ کی کتاب ہے۔ ہر سب کتاب جو لکھتی ہے انسان لکھتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے، اس میں کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ پاک ہے ذات، ساری تعریف اس ذات بابرکت کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا اور اس میں کچھ ٹیڑھا پن کجی نہیں رکھی۔ دیکھیے کتاب کی عظمت بتائی جا رہی کہ اس میں کوئی نہیں۔ پھر اس کی جلال کلام کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو
پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کلام کے جلال کی وجہ سے، اس کی حیبت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ٹوٹ جاتے۔ پھر فرمایا یہ مثالیں ہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے تاکہ غور و فکر کریں، اس میں غور و فکر کرنا، غور و فکر۔ کیسی عظیم کتاب، کیسا جلال اس کتاب کا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ ذات بابرکت، نہ آج تک کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک ویسی کوئی ذات پیدا ہو سکتی ہے جو میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ان پر قرآن نازل ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی؟ صحابہ بتاتے ونٹر سیزن ہوتا، سرما کا موسم ہوتا، اور وہی نازل ہوتی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی اقدس پر موتیوں کی طرح پسینوں کے قطروں کو دیکھا کرتے تھے، موتیوں کی طرح پسینوں کے قطرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تاب نہ لانا۔ دو صحابہ کی روایت ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پیر پر پیر رکھی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانے مبارک پر اپنا سر رکھ دیا تھا پیر پہ، گھٹنے پہ، اور وہی آ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ہڈی اب تڑپ کے ٹوٹ جائے گی، ایسا بوجھ، یہ کیفیت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک وحی کی کیفیت یہ ہوتی گھنٹی کی جیسا، اور میرے لیے بڑی مشقت والی ہوتی۔ وہ انہی کا دل تھا جو قرآن کے وحی کو جذب کیا، زبردست عظمت والی ایسی کتاب پوچھی مت۔ وہ ہم نے اس کتاب کی عظمت کی قدر ہی نہیں کی۔ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے بہت ساری جگہ تو 10 پارے کہتے 3 دن میں قرآن پڑھے ختم بھاگے، کیا پڑھتے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہماری مسجد میں حافظ صاحب سوا پارا پڑھاتے، 10 20 8:30 بجے شروع کر رہا، 10 20 تک سوا پارا، لوگ ہمارے ایسا کیسا پڑھیں گے، آ کے سنیے۔ اب حال یہ ہے کہ پوری مسجد میں جگہ نہیں، ذرا اگر تاخیر سے جائے تو باہر جائیں، اتنی بڑی مسجد بہترین انداز میں ایک ایک لفظ آپ سن لیں، یہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ ایسا دل لگ رہا، ایسا مزہ آ رہا، جس کو عربی تھوڑی بہت آتی، میرے جیسے آدمی کو جو تھوڑا بہت جانتا اس کو تو اور مزہ، جو اچھی عربی جانتے ان کی تو کیفیت کیا ہوتی ہوگی اللہ جانے۔ قرآن سمجھ میں جس کو پورا آتا ہے کما کو، ایسا قرآن پڑھیں، ایسا سمجھیں، ایسا قرآن ایسا نہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے اس کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے جو فرشتے کو منتخب کیا، وہ سارے فرشتوں کا سردار، ملائکہ کا سردار، روح القدس جبریل الامین، اور جس پر نازل کیا وہ انسانیت میں ہی سب سے بڑے نہیں بلکہ انسانوں کا کریم، اعلیٰ طبقہ انبیاء، ان سب کے سردار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے خاتم النبیین، پھر جس امت کی طرف بھیجا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ بیکار کاموں میں پڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین لوگ ہو۔ اب ہم دیکھیں ہمارے عمل سے ہم بہترین بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ ہمارا عمل ہم کو بنانے والا اللہ نے تو بنا کے بھیج دیا ہم کو۔ اس قرآن کو جذب کریں، اس قرآن کو اپنے اندر اتاریں، اپنے اندر وہ کیفیات پیدا کریں جو قرآن کا مطلوب مومن، وہ کیفیات پیدا کرنا پڑے۔ یہ کیفیات پیدا ہونا چاہیے، سب قرآن کا پیغام یہی۔ پھر ہم قرآن مجید کے بارے میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا یہ واعظ ہے، والموعظہ وہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ورحمت وشفاء لما فی الصدور، پھر فرمایا یہ رحمت ہے مومنین کے لیے اور بیماریوں کا علاج ہے دلوں کی۔ قرآن کے ذریعے دل کی بیماری، اس لیے خواہشات کی آمجگاہ دل ہے، جو بھی خواہش پیدا ہوتی ہے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ صاحب مجھے یہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، اب وہ کون سے ذریعے سے حاصل ہو رہی وہ اہم کرتا ہے۔ اگر دل آپ پہ غالب آ گیا، آپ کی روح پہ غالب آ گیا تو آپ غلط راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن اگر روح غالب رہی، آپ اللہ کا خوف اور خشیت غالب رہی، پھر دل کو بولتے نہیں میں ایسا حاصل نہیں کر سکتا، رک جا تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ کسی گناہ کی خواہش ہو رہی، حلال ذریعے سے میری خواہش پوری ہوتی تو ٹھیک، ورنہ پھر میں دل کی نہیں سنوں گا۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے قرآن ہوتے۔ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم۔ ساری دنیا نے کوشش کی کہ اس کو کم کیا جائے، جو اس کو پڑھا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا واقعہ سنایا کہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کی جو صاحبزادی تھی، وہ اصل میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر جب ان کے پاس پہنچی، ان کے کانوں میں آواز آئی، دل پہ اثر کر گیا،
تو پہلے تو لڑائی جھگڑا کرے. اب بہن نے کہا مارے, تو میں واقعات میں پورے نہیں جاتا. جب خون نکلا بہن کا تو انہوں نے کہا اے عمر سن لے, تو جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اس باپ کی بیٹی ہوں, یہ کلام یا تو غالب آ جائے گا میں مر جاؤں گی, ہم چھوڑ نہیں سکتے, جا جو کرنا ہے کر. بس دل پہ اثر کر گیا. بولے بہن کیا پڑھ رہے تھے, سناؤ. حضرت خباب چھپے ہوئے تھے نکل کے آ گئے. انہوں نے سمجھ لیا, انہوں نے کہا کہ عمر کل اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اللہ مجھے ایک عطا کر دے, شاید تیرے حق میں دعا قبول ہو. پھر سورہ طٰہٰ سنایا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے دل کی کیفیت بدل گئی, کہا دو مجھے دو. بہن نے کہا نہیں دے سکتی, یہ نسخہ, جاؤ پانی نہ ہو, تم جو ہے ناپاک و کفر کی حالت میں پانی نہا کے آئے پڑے. میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں, روک رہا ہوں یہاں پر, ایمان لا لیے. اب میں واقعہ چھوڑ دیتا ہوں, تفصیلیت میں نہیں جاتا. میں اس واقعہ کا تعلق ماضی قریب کے واقعے سے جوڑوں گا اپنی گفتگو کے اختتام میں, آپ یاد دلانا بھول جائیں. عزیزان گرامی, کیسی زبردست کتاب. ایک عرب کا بہت بڑا سردار تھا, اس کا نام تھا طفیل بن عمر دوسی. دوسا بہت بڑا قبیلہ ہے. دوسا بولتے ہیں اٹلی دوسا نہیں, کہ یہ سمجھیے آپ, قبیلے کا نام دوسا ہے, بہت بڑا دوسا, بہت بڑا قبیلہ ہے. آج بھی عرب کا بڑا قبیلوں میں شمار ہوتا ہے. وہ اتنا بہادر سردار تھا, بے مثل خطیب, ایسی تقریر کرتا کہ پورا مجمع کو ہلا کے رہتے. زبردست پائے کا شاعر, بلند پائے کا شاعر. پھر زبردست بہادر, گھوڑے کی لگام منہ میں پکڑتا دانتوں سے, اور 2 ہاتھ سے تلوار چلاتا دشمنوں کے خلاف. کیسا زبردست بہادر تھا وہ. مکہ آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد حضور نے اعلان فرمایا, نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو یہ مکے کے سرداروں کو پتا چلا کہ طفیل آ رہا ہے. تو مکے کی وادی میں استقبال کرتے تھے ہمیشہ, دوسری پہلی اس سے پہلے کی وادی میں جا کے استقبال, اور بڑی محبت کرے. طفیل کو شک ہو گیا, یہ لوگ ہمیشہ جو استقبال کرتے, آج زیادہ گرم جوشی استقبال. پوچھا خیریت سے تو ہے, کیا معاملہ ہے. کوئی آدمی کا بہت زیادہ استقبال کرو, بہت تعریف کرو, بولتا کیا ہے بھائی, کچھ پیسے ویسے لینا ہے کیا معاملہ ہے. وہ بھی پوچھا کیا بات ہے. طفیل نے پوچھا ان سے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہارے دوست نہیں ہیں. تم کیوں شکر کا, یقیناً دوست. تمہارا استقبال کا انداز آج بدلا ہوا ہے. تم میرا استقبال کرتے, میری عزت کرتے, میری مہمان نوازی کرتے, لیکن حرم کے اندر, باہر نہیں, باہر آ گئے تم آج. تو بولے دیکھو ہم میں ایک شخص ہے, وہ جادو ہے ان کی باتوں میں, ہم روئی لائیں کانوں میں رکھ لو. بولا کیا ہوتا. تو بولے ان کی جو بات سنتا ان کا ہی چھو جاتا. تو پھر باتوں میں آ گئے اور کانوں میں روئی رکھ لیے. کانوں میں اگر روئی رکھیں اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کا فیصلہ کرا, نہیں اب تیرا دل بدل دیتا ہوں میں, جا. اللہ نے فرمایا کہ حضور کا ارشاد ہے, بندوں کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. چاہے تو اطاعت اور فرمانی کی طرف موڑ دے اللہ کی, چاہے تو نافرمانی اور گمراہی ضلالت کی طرف موڑ دے. دعا کرنا اللہ ہمیشہ ہدایت پہ رکھے ہم سب, آمین. تو جو یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اللہ نے ہدایت کا سامنا کر. جب وہ طفیل طواف کر رہے ہیں کعبے کا, حضور وہیں کھڑے ہیں اور نماز میں حالت قیام میں زور سے قرآن کی تلاوت کر. دیکھیے کیا قسمت ہے طفیل کی. طفیل کو خیال آیا, ارے یہی آواز تو نہیں ہے کہیں, وہ کانوں میں کتنا بھی روئی رکھ لو, تھوڑی تو آواز جاتی گئی. پھر سوچے, علماء عرب کا ایک مقولہ ہے عربی, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایسا کرا تو عرب کی نازنینیں 2 شجاعیں تانا دیں گی کہ طفیل نے ڈر کے ایسا کیا. فوراً روئی نکال کے پھینک دیا. وہ ان کو بڑا وہ شاک گزرتا تھا. پھر کے بولا میں سنتا ہوں, میں جانتا ہوں جادو کیا ہے, میں جانتا ہوں علم کلام کیا ہے, میں جانتا ہوں سحر کیا ہے, میں جانتا ہوں کاہن کی باتیں کیا ہے, میں جانتا ہوں شاعری کیا ہوتی ہے, میں کیوں ڈروں. سننا ہی تھا, دل پہ اثر کر گیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات ختم کی, جا کے پوچھے آپ کون ہیں. آپ نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں, اللہ کا نبی, اللہ کا رسول ہوں. کیا دعوت دیتے؟ تو کہا کہ ان بتوں کی عبادت نہیں کرو, ایک اللہ کو مانو. میں یہ دعوت دیتا ہوں. اور قتل ناحق بچیوں کا مت کرو, کسی پہ بلا وجہ ظلم مت کرو, چوری مت کرو. وہاں کیا اچھی تعلیمات, لا یہ لے میں ایمان لاتا ہوں. اب یہ لوگ ہاتھ ملتے رہتے, ساری کوششیں ہماری نامراد اور ناکام. یہ ایسی انقلابی کتاب ہے. میں ایک اور واقعہ سناؤں گا, بہت واقعات ہیں لیکن شاید 5-7 منٹ میں مجھے گفتگو ختم کرنا ہے, اور کچھ بات رہی تو بعد میں بتاؤں گا ورنہ چھوڑ دوں گا. میں اس واقعے سے جوڑتا ہوں کہ جو سورہ طٰہٰ سن کے عمر بن خطاب ایمان لائے تھے, ماضی قریب کا واقعہ. ایک بہت بڑے قاری ہیں, قاری عبد الباسط عبدالصمد صاحب, یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے ان کے. آج کل زیادہ شیخ عبد الرحمن سدیس کو سنتے آپ لوگ, اور دوسرے قرآن کو سنتے. وہ بہت زبردست قاری ہیں, ہم بچپن میں زیادہ ان کو ہی سنتے تھے. آج بھی ان کو سنیے, مزہ آئے گا, بہت زبردست قرآن. یہ اصل میں اس زمانے مصر کے, ایجپٹ جس کو آپ کہتے ہیں, اس زمانے میں مصر کا پریسیڈنٹ تھا جمال عبد الناصر.
عربوں سے پوچھیے جمال عبد الناصر کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہوا، اس نے ایسے کام کیا، اس لیے بہت سارے عرب علماء اس کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یا کم سے کم اس کو خارجی کہتے ہیں، یا کم سے کم اس کو دہریہ کہتے ہیں، کیونکہ کمیونسٹوں کا رشیا کا بڑا دوست، چائنا کا بڑا دوست تھا، وہ دوستی تھی اس کی، تو جو وہ اس کا واقعہ ہے، بڑا اہم واقعہ ہے، سن لیجیے۔ وہ بولتے نا مجھے لوگ اس کو کفر کا فتویٰ دیے تھے، آج کل کے مسلمانوں کو جب دیکھتا ہوں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے ہمارے سے اچھا نظر آتا، اس میں کہیں نہ کہیں ایمان کی چنگاری تھی، ہم زبان ہی بولتے عملاً پورے قرآن کے خلاف کام کرتے، قرآن کے جو تعلیمات ہیں اس کے سب خلاف عمل ہمارا رہے پورا۔ وہ قرآن پہ عمل تو نے اپنے اقتدار کے لیے، وہ پریسیڈنٹ بنے رہنے کے لیے کئی علماء کو قتل کرا دیا، جو اس کے خلاف بولا جیلوں میں بھر دیا۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، قاری عبد الباسط عبد الصمد صاحب ایک مرتبہ اس کے ہرکارے آئے، پولیس والے فوجی اس کے جو بھی تھے، آ کے کہا کہ پریسیڈنٹ بلا رہے ہیں آپ کو۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں کام گیا، جس کو بلایا مروا دیا، میرے سے کیا کام، جا میرا کام کرتا گیا۔ ڈرتے ڈرتے گئے، شاید میری شہرت سے گھبرا رہا ہوگا، جانے کے بعد کہا کہ قاری صاحب میں رشیا کے روس کے سفر پہ جا رہا ہوں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں ڈر گیا، مصر میں شاید میرے چاہنے والے بولتے نہیں ماریں گا، لیکن جا کے رشیا میں مارتا ہے کہ کیا ہے کہ میرے بخاری صاحب فرماتے گیا۔ وہ بہت ہوشیار آدمی تھا، ظاہر پریسیڈنٹ تھا مصر کا، جب بازو بیٹھا تو غور کرا پلین میں، یہ تھوڑا ڈرے ہوئے، بولا قاری صاحب خیریت؟ قاری صاحب بولے جی، بولے کوئی خاص بات ہے؟ آپ زیادہ گھبرائیے مت، میں اب آپ کو سناتا ہوں، آپ کو ساتھ کہیں لے جاؤں۔ بولا آپ میرے دوست ہیں وہاں، وہ پارلیمنٹ کا سیشن ہے ان کا سالانہ، لاسٹ ایئر بھی مجھے انوائٹ کرے تھے، اس سال بھی کرے، میں گیسٹ اسپیکر ہوں۔ لاسٹ ایئر کیا بولے معلوم میرے کو؟ تو قاری صاحب پوچھے کیا بولے؟ میرے کو بول رہے ہیں قرآن بیان کرنا، کہتے میں جتنی بولے دولت دیتے، اور میرے کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے، عرب میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی آج بھی نہیں، اس زمانے میں بھی نہیں تھی، آج کچھ آئی، پہلے تو وہ بھی نہیں تھی، تاکہ میں سپر پاور بن جاؤں عربوں کا۔ تو میں کیسے بیان کرتا ہوں قرآن کو، آپ کو تو معلوم نا، میں مسلمان ہوں۔ قاری صاحب کو بڑا تعجب ہوا، بھائی کہیں نہ کہیں ہے ایمان کی چنگاری اس کے پاس، دیکھیے۔ تو بولے اب میرا کیا کام ہے؟ تو بولے جب میرا نام پکارا جائے گا میں کھڑے ہو کے ریکویسٹ کروں گا اسپیکر سے ان کے پارلیمنٹ کے کہ میرے فرینڈ میرے ساتھ ہے، پہلے یہ کچھ اسپیچ دیں گے، آپ لوگ سن لیجیے، پھر میں کروں گا، اور میں وہاں جانے کے بعد ایک کرسی آپ کے لیے منگا کے میرے بازو میں ڈلاؤں۔ اب ذرا قاری صاحب کو ہمت آ گئی، قاری صاحب بولے میں سوچنے لگا کون سا سورہ پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آیا عمر بن خطاب کا دل اللہ نے جس سورے سے بدلا تھا، میں کاش کیوں نہ اس کی تلاوت کروں، سورہ طہ کی۔ سورہ طہ پڑھیے صاحب، کیا کیفیت طاری ہوتی، کوئی اچھے قاری سے سنیے اگر آپ اچھا نہیں پڑھتے، ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، سورہ طہ کی خوبی ہے۔ وہی ہوا، جیسے نام پکارا گیا کھڑے ہو گیا، اس نے کھڑے ہو کے کہا جمال عبد الناصر نے اسپیکر آئی ایم ریکویسٹنگ یو پلیز فرسٹ یو لسن مائی فرینڈ۔ بولتے ہیں لوگوں نے کہا ہو کیوں، اب یہ ان کا نام پکارے قاری عبد الباسط، یہ بیٹھ کے سورہ طہ شروع کرے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں جب ختم کرا، اسپیکر سمت ان کے پریسیڈنٹ سمت سارا پارلیمنٹ کے حال کے لوگ رو رہے تھے، عربی جانتے تھے، یہ جمال عبد الناصر عرب تھا ہی نہیں جانتا تھا، وہ لوگوں کو ایک حرف بھی کیا چیز ہے معلوم، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں آتا۔ سورہ طہ اور قاری صاحب کی آواز نے وہ جان ڈال دی اس میں کہ پورے رونے لگے۔ اب یہ خوشی سے کھڑا ہو گیا جمال عبد الناصر، کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ جو ہے برادرس آپ بتائیے، یو نو واٹ از دا میننگ آف ہز اسپیچ؟ بولے وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے۔ بولا آپ نہیں جان کے ہیں، بیان کرو، بولے نا، مگر روئے آپ، وائی یو آر ویپنگ؟ بولے ہم کو نہیں معلوم ہم کیوں رو رہے ہیں، مگر ہم کو رونا آ گیا۔ تو بولے میں جانتا ہوں، میری مدر ٹنگ عربی ہے، میں اس کو کیسے بیان کروں، تم نہیں جان کے رو لیے اور میں جا کے بیان کروں۔ خاموش، ستا طاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں قاری صاحب شکریہ، تھینکس آپ کا کہ آپ نے آ کے اچھا کام کیا، میں جو جواب دینا چاہتا تھا ان کو دے دیا۔ تم مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے ظالم تھا، لیکن قرآن کی عظمت کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تھی۔ مجھے نہیں معلوم، اللہ اسی کے لیے اس کو بخش دے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ایسی عظیم شان کتاب ہے، بہت سارے واقعات تھے، بہت ساری آیتیں اس وقت یاد آ رہی ہیں، وقت شاید اس بات کی اجازت نہیں دیتا صدر صاحب کو بھی سننا ہے۔ یہ ایک آپ سے ایک دو گزارشات، تین گزارشات کروں گا۔ پہلی تو یہ کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 یا 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق یہ کہ جبریل امین نے اس کو لے کر حضور کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اس پر ایمان لائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ اس کی تلاوت کی جائے جیسے حق تلاوت ہی، قرآن نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، پورے حرکات صحیح ہو، مخارج صحیح ہو،
تجوید کے قاعدوں کے ساتھ اس کی تلاوت، ورتیل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے قرآن پڑھو، بھاگ بھاگ کے نہیں، گھاس کاٹے جیسا نہیں، اطمینان سے پڑھو۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کو سمجھو، اس میں کیا پیغام ہے، اللہ کا میسیج ہے۔ مطلب ایک کوئی دوست کا خط آیا عربی زبان میں، آپ کو عربی نہیں آتی، بھائی عربی کوئی پڑھنے والے ذرا بتاؤ۔ فرانس میں کوئی دوست رہتا، جرمنی میں کوئی رہتا، اس نے خط لکھا، بولتے بتائیے اس میں کیا معنی۔ ہم اللہ کا پیغام ہمارے پاس آیا ہے تو ہم کو اس کے معنی جاننا چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ ایک پروگرام بھی اسی مقصد کی پڑھی ہے، لیکن یہ پورا مکمل نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ ترجمے کے ساتھ آپ گھر میں قرآن پڑھیے۔ اس ماہ میں ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت دن باقی ہے، آپ تو 7واں روزہ ہے، ابھی جو ہے 23 دن باقی ہے۔ آپ قرآن ترجمے سے پورا پڑھیے، تفسیر نہ پڑھے ترجمہ تو پڑھیے، انگلش کا، ہندی کا، اردو کا، جو آتا، تاکہ اللہ نے کیا پیغام دیا سمجھے۔ چوتھا حق یہ ہے، پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن اپنی زندگی میں اتاریے، قرآن کو رہنما بنائیے، قرآن سامنے ہو، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی تعلیم دی جائے، اس میں جوتے کھانا پڑے پڑے۔ قرآن کا پہلا تعلیم کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت۔ دوسری تعلیم کیا ہے؟ حضور اکرم کی رسالت۔ تیسری تعلیم کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان۔ کم سے کم یہ 3 ایمان تو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے بنے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ میں کیونکہ صدر صاحب کو سننا ہے، زیادہ وقت لیتا نہیں، میں سمجھتا ہوں 15-20 منٹ رہ گئے، 15-20 منٹ تو صدارتی خطاب کے لیے ضروری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک ہم کو ایسا قرآن پڑھنے والا بنا دے جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، اس طرح قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا۔ مالک زندگیوں میں ہمارا قرآن مجید ہماری زندگی میں اتر جائے، قرآن ہمارا رہبر اور رہنما ہو، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ ہم کو توفیق دے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے۔